سورۃ الحجرات۔ سورہ حجرات کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ حجرات نام رکھنے کی وجہ، حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ سورہ حجرات کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں متعدد امور میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ تحقیق کیے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ نمبر 3، یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ سورہ فتح کے ساتھ مناسبت۔ سورہ حجرات کی اپنے سے ماقبل سورت فتح کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فتح میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا، اور سورہ حجرات میں باغیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو جانتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے 2 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے 1 دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو مگر یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں کسی کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ہونا منع ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنا منع ہے، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر چلنا منع نہیں۔ اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع کر دینا ناجائز۔ اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے۔ آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے متعلق 5 باتیں، یہاں اس آیت سے متعلق 5 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں، اور آگے ہونا یا زمانے میں ہوتا ہے یا جگہ میں۔ معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی دراصل اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔
نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر آپ سے اجازت لے کر آگے بڑھنا اس ممانعت میں داخل نہیں ہے، لہٰذا احادیث میں جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چلنا مذکور ہے وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ ان کا چلنا خادم کی حیثیت سے تھا۔ یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کروانا بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ آپ کا یہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے تھا۔ نمبر 4، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں علماء کرام چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اس لیے ان سے آگے بڑھنا بھی اس ممانعت میں داخل ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے؟ یاد رہے کہ یہ ادب ان علماء کرام کے لیے ہے جو اہل حق اور باعمل ہیں، کیونکہ یہی علماء در حقیقت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، جبکہ بد مذہبوں کے علماء اور بے عمل عالم اس ادب کے مستحق نہیں ہیں۔ نمبر 6، بعض ادب والے لوگ بزرگوں یا قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، ان کے اس عمل کا ماخذ یہ آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 عظیم آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، جیسے یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے چند روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کر دی تھیں جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشع کے بھائی اقرا بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے، اور دوسرے نے ایک اور شخص کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ یہ کہہ کر میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی واقعہ مروی ہے۔ البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا، یہاں تک کہ آیت وانتم لا تشعرون تک پوری ہو گئی۔ اس صورت میں شان نزول کا تعلق آیت نمبر 1 اور 2 دونوں سے ہے۔ نمبر 2، دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ تیسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے، ان کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند آواز سے بات کرنا اگرچہ اونچا سننے کی معذوری کی بنا پر تھا، لیکن معذوری اونچا سننا تھا نہ کہ اونچا بولنا، کیونکہ اونچا سننے والے کے لیے اونچا بولنا تو ضروری نہیں،
اور اونچا سننے والے کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہیں اونچا سنتا ہے دوسروں کو نہیں، لہٰذا تم اپنی آواز پست رکھو، تو اس کہنے میں حرج نہیں، بلکہ یہ عین درست اور قابل عمل بات ہے، اور تیسرے شان نزول کے اعتبار سے یہی تفہیم کی گئی ہے۔ نوٹ: اس آیت کے شان نزول سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مختلف اسباب پیدا ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ہی مرتبہ یہ آیت نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس بات سے کوئی چیز مانے نہیں کہ آیت کا نزول مختلف اسباب کی وجہ سے ہوا ہو جو آیت نازل ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، اور جب ان روایات جن میں یہ اسباب بیان ہوئے کی اسناد صحیح ہیں اور ان میں تطبیق واضح ہے تو پھر ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہو جس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو، عین ممکن ہے کہ پیش بندی کے طور پر انہیں یہ آداب تعلیم فرمائے گئے ہوں اور بے ادبی کی سزا سے آگاہ کیا گیا ہو۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں اسی سے متعلق 6 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے، میں اہل نار سے ہوں۔ جب یہ کچھ عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ نوٹ: صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اور تفسیر ابن منذر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی یہی واقعہ مذکور ہے۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا زیادہ درست ہے کیونکہ آپ کا تعلق حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ خزرج سے ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی ہونا زیادہ واضح ہے کیونکہ حضرت سعد بن معاذ کا تعلق دوسرے قبیلے یعنی اوس سے تھا۔ نیز اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بنو تمیم کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد وفات پا گئے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بہت بعد کی ہے۔ نمبر 4، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا، اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی باتوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے منبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ نمبر 5، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا، تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ نمبر 6، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ انور کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بولتے ہوئے دیکھا، فرمایا، کیا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے؟ اور یہی آیت
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تلاوت کی۔ ہو سکتا ہے کہ واقعہ وہی ہو جو اوپر 4 نمبر کے تحت بیان ہوا ہے۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم میں دیے گئے حکم پر دیگر بزرگان دین کا عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی۔ چنانچہ یہاں ان کی سیرت کے اس پہلو سے متعلق 3 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک نے اس سے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ، اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک وصال کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک نے فرمایا، تو حضور انور علیہ السلام سے کیوں رخ پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں، تو حضور پرنور علیہ السلام کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان سے عرض کی گئی، آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ، اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دن حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک بیان کی تو ایک شخص کسی چیز کے بارے میں کلام کرنے لگ گیا۔ اس پر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی غضبناک ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ، اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ تم کلام کر رہے ہو، یعنی آواز اگرچہ میری ہے لیکن کلام تو نبی پاک علیہ السلام کا ہے، پھر تم اس کلام کو سنتے ہوئے کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ آیت لا ترفعوا اصواتکم، یہاں اس آیت سے متعلق 3 اہم باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں، کہ اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ نمبر 2، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھیں بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم علیہ السلام کی اجازت سے تھیں۔ اسی طرح اذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ نمبر 3، علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے،
کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت احتیاط لازم کر لی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آیت ان الذین یغضون اصواتهم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، تمام عبادات بدن کا تقویٰ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب دل کا تقویٰ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل تقویٰ کے لیے پرکھ لیے ہیں تو جو انہیں معاذ اللہ فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہائی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اس ڈر سے اپنی آواز تک بلند نہ کی کہ کہیں بلند آواز سے بولنے کی بنا پر اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا خوف کتنا زیادہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخشش یقینی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ نمبر 5، ان دونوں بزرگوں کا اجر و ثواب ہمارے وہم و خیال سے بالا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم فرمایا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معذوری کے باوجود اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ وہ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اہل جنت میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے اور جب یمامہ کے مقام پر مسیلمہ سے جنگ ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ شکست کھا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا ان لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ دونوں ڈٹ گئے اور لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا فلاں شخص میری زرہ اتار کر لے گیا ہے اور وہ لشکر کے کونے میں گھوڑے کے پاس پتھر کی ہنڈیا کے نیچے رکھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں اس کی خبر دیں تاکہ وہ میری زرہ واپس لے سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں مجھ پر قرض ہے تاکہ وہ میرا قرض ادا کر دیں اور میرا فلاں غلام آزاد ہے۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے زرہ اور گھوڑے کو اسی طرح پایا جیسے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، انہوں نے زرہ لے لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب کی خبر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے اس وصیت کے علاوہ کوئی ایسی وصیت معلوم نہیں جو کسی کی وفات کے بعد نافذ کی گئی ہو۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ شان نزول، بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی کہ انہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی مقدس حجرے سے باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لے آتے، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عرض پیش کرتے۔ اگر وہ اپنے اوپر لازم اس ادب کو بجا لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور جن سے یہ بے ادبی سرزد ہوئی ہے اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ علماء اور اساتذہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک ادب۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور باعمل علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کے آستانے کا دروازہ بجا کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق آستانے سے باہر تشریف لے آئیں۔ ہمارے بزرگان دین کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بلند پایا عالم حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میں نے کبھی بھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا انتظار کرتا رہتا، اور جب وہ خود تشریف لاتے تو میں ان سے استفادہ حاصل کرتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ طرز عمل بہت برا معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، یعنی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس لیے میں نے بھی دروازہ بجانے کی بجائے آپ کے خود ہی تشریف لے آنے کا انتظار کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں عمر بھر اسی کے مطابق اپنے استادوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا۔ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے مزید دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار شریف کے آداب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اسی نے سکھائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آداب صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سب پر جاری ہیں، اور یہ آداب کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نمبر دو، اکابرین کی بارگاہ کا ادب کرنا بندے کو بلند درجات تک پہنچاتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی۔ جب حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے، لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابہ میں کوئی فاسق نہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے، کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آیت میں بطور خاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فاسق کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں یا اس سے پہلے ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جس کی بنا پر انہیں فاسق کہا جا سکے، اور اس واقعے میں بھی انہوں نے بنو مستلق کی طرف جو بات منسوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی، اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی، اور یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے۔ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے میں اسلام کا کردار۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ جیسے مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خاندانی طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا معاملہ ہو یا شوہر و بیوی کا، کہ تصدیق نہیں کی جاتی اور لڑائیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ آیت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ نمبر 2، حاکم یک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والے اور چغل خور کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے۔ نمبر 4، کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ لہٰذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانیں اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیا اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، جس کی برکت سے تم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ آیت
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 2، نعت لکھنے پڑھنے والوں اور عرض و معروض کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنا سچا دکھ درد عرض کرے، وہاں مبالغہ نہ کرے۔ نمبر 3، ایمان پیارا معلوم ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ نمبر 4، ایمان کا کمال اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ نفرت گناہوں سے مستقل طور پر بچا لیتی ہے۔ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کفر و فسق اور گناہ سے دلی بیزار ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور رشد و ہدایت ایسی رچ گئی ہے جیسے گلاب کے پھول میں رنگ و بو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کروا دو۔ شان نزول، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اس دوران انصار کی مجلس کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی نے ناک بند کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ پڑیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ صورتحال معلوم ہونے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم سمجھا کر ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے اور صلح کرنے سے انکار کر دے تو مظلوم کی حمایت میں اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں گروہوں میں صلح کروا دو اور دونوں میں سے کسی پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اس جماعت کو ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سختی کے ساتھ راہ راست پر لانا مقصود ہے، اور صرف اس معاملے میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو وہ انہیں عدل کی اچھی جزا دے گا۔ آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جنگ و جدال گناہ ہے مگر یہاں دونوں فریقوں کو مومن فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کفر نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں صلح کرانا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نمبر 3، غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ اسلام کی مخالفت یا اس سے جنگ کرنے والا کافر اور فاسق نہیں بلکہ مومن ہے۔ نمبر 4، سلطان اسلام باغیوں سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں۔ نمبر 5، یہ جنگ جہاد نہ ہوگی، نہ ان باغیوں کا مال غنیمت ہوگا، نہ ان کے قیدی لونڈی غلام بنائے جائیں گے بلکہ ان کا زور توڑ کر ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ مسلمانوں میں سلوک کروانے کے فضائل۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مقامات پر مسلمانوں کو آپس میں صلح و صفائی رکھنے اور ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا گیا اور اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ ترجمہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ ترجمہ: اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ اور ارشاد فرماتا ہے: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ: ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا: آپس میں صلح کروا دینا۔ البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کو 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے تم اب آپس میں صلح کر لو۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اور صرف صلح کرنے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی صلح کروانے والے خود بھی گناہ گار ہوں گے، اور اس صلح کے بعد وہ مرد و عورت شوہر اور بیوی والا جو تعلق قائم کریں گے اس کا گناہ انہیں بھی ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اب وہ تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور یہ چونکہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس گناہ میں یہ بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنے میں دین اسلام کا کردار۔ ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے جس سے انسان اپنے بنیادی حق سے محروم ہو کر اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے جھگڑے اور فسادات جنم لیتے، لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے اور اصول و قوانین ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی حقوق تلف ہوتے اور معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دین اسلام چونکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ اور معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کا سب سے زیادہ حامی ہے، اسی لیے اس دین نے انسانی حقوق تلف کرنے اور معاشرتی امن میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہر فعل سے روکا ہے، اور ان چیزوں میں ظلم کا کردار دوسرے افعال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں اور وہ امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ ان میں سے ایک اقدام لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ وہ ظالم کو روکیں، اور دوسرا اقدام ظالم کو وعیدیں سنانا ہے تاکہ وہ خود اپنے ظلم سے باز آ جائے، جیسا کہ ان 3 احادیث سے واضح ہے۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ ارشاد فرمایا: اس کو ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ اس دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے مطابق اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاشرتی امن کو قائم کرنے اور اس کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ظلم کو ختم کرنے میں اسلام کا کردار سب سے زیادہ ہے، اور اس کی کوششیں دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ہیں، کیونکہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں گے تو وہ ظلم نہ کر سکے گا، اور ظالم جب اتنی ہولناک وعیدیں سنے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور یہی خوف ظلم سے باز آنے میں اس کی مدد کرے گا۔ یوں معاشرے سے ظلم کا جڑ سے خاتمہ ہوگا اور معاشرہ امن و سکون کا پرلطف باغ بن جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مظلوم کی حمایت اور فریاد رسی کرنے کے دو فضائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مظلوم کی حمایت کرنے اور اس کی فریاد رسی کرنے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مظلوم کی حمایت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے باہمی اختلافات سے متعلق 8 اہم باتیں۔ اس آیت کے شان نزول میں اگرچہ جھگڑے میں کچھ منافق بھی شریک تھے، لیکن اہل ایمان کے اختلاف کا بھی ذکر ہوا۔ اسی مناسبت سے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے باہمی اختلافات سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے 8 اہم باتوں کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، تابعین سے لے کر قیامت تک امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی کم مرتبے والے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے امتی کو میسر نہیں، اور جو بلند درجات یہ پائیں گے وہ کسی اور امتی کو نہ ملیں گے۔ نمبر 3، اہل سنت کے خواص اور عوام پہلے سے آخری درجے کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انتہا درجے کا نیک اور متقی جانتے ہیں، اور ان کے احوال کی تفاصیل کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا اس پر نظر کرنا حرام مانتے ہیں۔ نمبر 4، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کا کوئی ایسا فعل منقول ہے جو کم نظر کی آنکھ میں ان کی شان سے قدرے گرا ہوا ہو اور اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ملے تو اس کے بارے میں اہل سنت کے علماء اور عوام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا محمل بیان کرتے ہیں، اسے ان کے قلبی اخلاص اور اچھی نیت پر محمول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان رضی اللہ عنہم سن کر دل کے آئینے میں تفتیش کے زنگ کو جگہ نہیں دیتے اور حقیقی احوال کی تحقیق کے نام کا میل کچیل دل کے آئینے پر چڑھنے نہیں دیتے۔ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے رتبے ہماری عقل سے ورا ہیں، پھر ہم ان کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ اور ان میں صورتاً جو تنازعات اور اختلافات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یا ان جھگڑوں میں سے ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ یقین سے جانتے ہیں کہ وہ سب دین کی مصلحتوں کے طلبگار تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ان کا نصب العین تھی، پھر وہ مجتہد بھی تھے، تو جس کے اجتہاد میں جو بات اللہ تعالیٰ کے دین اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے زیادہ مصلحت آمیز اور مسلمانوں کے احوال سے مناسب تر معلوم ہوئی اس نے اسے اختیار کیا۔ اگرچہ اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام ہیں۔ ان کا حال بالکل ایسا ہے جیسا دین کے فروعی مسائل میں خود علماء اہل سنت بلکہ ان کے مجتہدین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہما رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اختلافات ہیں۔ نمبر 6، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان جھگڑوں کے سبب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک دوسرے کو نہ گمراہ فاسق جانیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کے دشمن ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثار اور سچے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں معظم و معزز اور آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انبیاء اور فرشتے نہ تھے کہ گناہ سے معصوم ہوں، ان میں سے بعض حضرات سے لغزشیں صادر ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے خلاف ہے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی 2 قسمیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ نمبر 2، الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک قسم وہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مشرف بہ ایمان ہوئے، اس وقت راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا جب ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور وہ ہر طرح کمزور بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر شدید مجاہدے گوارا کر کے اور اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال ڈال کر بے دریغ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمت میں نظر کر دیا۔ یہ حضرات مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا۔ ان ایمان والوں نے اس وقت اس اخلاص کا ثبوت مالی اور جنگی جہاد سے دیا جب اسلامی سلطنت کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمان کثرت تعداد اور جاہ و مال ہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے۔ اجر ان کا بھی عظیم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سابقون اولون والوں کے درجے کا نہیں، اسی لیے قرآن عظیم نے ان پہلوں کو ان بعد والوں پر فضیلت دی اور پھر فرمایا
کلا وعد اللہ الحسنى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے سبھی کو اجر ملے گا، محروم کوئی نہ رہے گا، اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کے حق میں فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ ہمیشہ اپنی من مانتی جی بھاتی مرادوں میں رہیں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر اعتراض کرے وہ اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات کو جن میں اکثر جھوٹی حکایات ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند کر دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دونوں گروہوں سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اس کے باوجود اس نے تمہارے اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ وہ تم سب سے بے عذاب جنت اور بے حساب کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکا ہے، تو اب دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر اعتراض کرے؟ کیا اعتراض کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس بیان کے بعد جو کوئی کچھ بکے وہ اپنا سر کھائے اور خود جہنم میں جائے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ترجمہ، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط تر ہے، لہذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ان میں صلح کرا دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت اور الفت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلق کے بارے میں 3 احادیث، یہاں آیت کی مناسبت سے مسلمانوں کے باہمی تعلق کے بارے میں 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ نمبر 2، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے باہمی تعلقات سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو،
مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ شان نزول، اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا ہے۔ آیت کے زیر تفسیر حصے کے نزول سے متعلق 2 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی تو اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ کسی شخص میں فقر کے آثار دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ و مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ حضرت حارث بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ شان نزول، آیت مبارکہ کے اس حصے کے نزول سے متعلق 2 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نوٹ، آیت مبارکہ میں عورتوں کا جدا گانا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم، نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم اور اس فعل کی مذمت۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کثیر احادیث میں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ، چنانچہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا یا اس کو تانا مارنا یا آر دلانا یا اس پر ہنسنا یا اس کو برے برے القاب سے یاد کرنا اور اس کی ہنسی اڑانا، مثلا آج کل کے بازام خود اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کی بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور قسم قسم کے دل آزار القاب سے یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی تانا زنی کرتے ہیں، کبھی آر دلاتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں حرام و گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لہٰذا ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر اور اہانت آمیز القاب سے ان کو آر دلاتے اور تانا زنی کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے تو یقیناً وہ قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے اور دنیا میں ان غریبوں کے آنسو قہر خداوندی کا سیلاب بن کر ان مالداروں کے محلات کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے۔ خوش طبعی کرنے کا حکم۔ یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ مزید فرماتے ہیں وہ مزاح ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اسی میں مصروف رہا جائے، اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے لیکن ہمیشہ اسی کام میں لگ جانا مذموم ہے، اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اور ہیبت و وقار ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا جو مزاح ان امور سے خالی ہو وہ قابل مذمت نہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں اور میں خوش طبعی میں سچی بات ہی کہتا ہوں، لیکن یہ بات تو آپ کے ساتھ خاص تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا، لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مزاح اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائیں، خواہ جس طرح بھی ہو، اور اس کی وعید بیان کرتے ہوئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کی وجہ سے ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جائز خوش طبعی کرنے اور ناجائز خوش طبعی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش طبعی۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش طبعی کے 4 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1،
حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا ہے اس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں گھلے ملے رہتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ انہوں نے پریشان ہو کر عرض کی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا؟ ترجمہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جائے گا۔ تانا دینے کی مذمت، احادیث میں تانا دینے کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت لان تان کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تانا دینے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے۔ یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں اس عمل کی وعید بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ نمبر 2، بعض علماء نے فرمایا برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے۔ نمبر 3، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، یعنی تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذو النورین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیف اللہ تھا، اور جو القاب گویا کے نام بن گئے اور القاب والے کو ناگوار نہیں وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے اعمش اور اعرج وغیرہ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ ارشاد فرمایا مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، اور جو لوگ ان تمام افعال سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ نمبر 2، عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں تقوی و پرہیزگاری پر ہے۔ نمبر 3، مسلمان بھائی کو نسبی تانا دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے، نسبی تانے کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے، نہ معلوم بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے، اس پر کبھی افعال صادر ہونے کا مدار ہے، اور اسی سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو وہ اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر کبھی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو۔ علامہ عبداللہ بن عمر بیداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض مباح ہیں۔ گمان کی اقسام اور ان کا شرعی حکم۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 2 مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ نمبر 3 ممنوع حرام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ نمبر 4 جائز، جیسے فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ یہاں بطور خاص بدگمانی کے شرعی حکم کی تفصیل سماعت کیجیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل واجب ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو جیسا اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے موضع تہمت یعنی تہمت لگانے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ بدگمانی کی مذمت اور اچھا گمان رکھنے کی ترغیب۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی گئی اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے اس سے دین اسلام نے منع فرمایا اور اس سے بچنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ جیسے ان اشیاء میں سے ایک چیز بدگمانی ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے، اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات۔ یہاں بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی سماعت کیجیے تاکہ بدگمانی سے بچنے کی ترغیب ملے۔ چنانچہ اس کے 4 دینی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، جس کے بارے میں بدگمانی کی اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔
اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کے دل آزاری حرام ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے 2 بڑے دنیاوی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا اور بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور آخر کار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ بدگمانی کا علاج۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو جبرن شراب پلا دی ہو، اور اس کا احتمال ہے تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ مذکورہ صورت میں بدگمانی کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو۔ اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی ممانعت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور انہیں بیان کرنا ممنوع ہے۔ یہاں اسی سے متعلق ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، یعنی اسے ظاہر کر دے گا، اور جس کی اللہ عز و جل ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کے عیب تلاش کرنا منافق کا شعار ہے، اور عیب تلاش کرنے کا انجام ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کر رہا ہے لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ عیب ایسا ہو جس کے ظاہر ہونے سے وہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ لہٰذا عیب تلاش کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی اس حرکت کی بنا پر کہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ پوشیدہ عیوب ظاہر نہ فرما دے جس سے وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جائیں۔ عیب چھپانے کے 2 فضائل۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے مسلمانوں کے عیب چھپانے کے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ نمبر 2، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیبوں کی اصلاح کی جائے۔ جو شخص لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے اسے خاص طور پر اور تمام لوگوں کو عمومی طور پر چاہیے کہ کسی کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر موجود عیبوں کو تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کہ اسی میں ان کی اور دوسروں کی دنیا و آخرت کا بھلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بچنے، اپنے عیبوں کو تلاش کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان کی عزت و حرمت کی حفاظت میں اسلام کا کردار۔ دین اسلام کی نظر میں ایک انسان کی عزت و حرمت کی قدر بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ انسان مسلمان بھی ہو تو اس کی عزت و حرمت کی قدر اسلام کی نظر میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ان تمام افعال سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے کسی انسان کی عزت و حرمت پامال ہوتی ہو۔ ان افعال میں سے ایک فعل کسی کے عیب تلاش کرنا اور اسے دوسروں کے سامنے بیان کر دینا ہے، جس کا انسانوں کی عزت و حرمت ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس وجہ سے جہاں
اس شخص کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، وہیں وہ شخص بھی لوگوں کی نفرت اور ملامت کا سامنا کرتا ہے جو عیب تلاش کرنے اور انہیں ظاہر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یوں عیب تلاش کرنے والے اور جس کا عیب بیان کیا گیا دونوں کی عزت و حرمت چلی جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے عیبوں کی تلاش میں رہنے اور انہیں لوگوں کے سامنے شرعی اجازت کے بغیر بیان کرنے سے منع کیا، اور اس سے باز نہ آنے والوں کو سخت وعیدیں سنائیں تاکہ ان وعیدوں سے ڈر کر لوگ اس برے فعل سے باز آ جائیں اور سب کی عزت و حرمت کی حفاظت ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا، تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی مثل ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگوئی کرنے سے اسے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت عزت و آبرو گوشت سے زیادہ پیاری ہے۔ شان نزول: جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائیں پلائیں، یوں ہر ایک کا کام چلے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچن کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانے میں سے کچھ باقی رہا نہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں رفیقوں نے کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا۔ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ غیبت اور اس کی مذمت سے متعلق 4 احادیث۔ اس آیت میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا اور ایک مثال کے ذریعے اس کی شناعت اور برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ کثیر احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ نمبر 2 حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ نمبر 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب زندہ کا گوشت کھاؤ۔ وہ چیخ مارتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا کھائے گا۔ سر دست یہ 4 احادیث ذکر کی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انہیں غور سے سنے اور غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ فی زمانہ اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اور وہ اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، اور ان کی بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی خطرناک باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کی تعریف اور اس سے متعلق 5 شرعی مسائل۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو اس کی برائی کرنے کے طور پہ ذکر کرنا، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ غیبت سے متعلق 5 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1 غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ ہو سب صورت حرام ہے۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھائے گا سب غیبت میں داخل ہے۔ تعریض کی یہ صورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت یہ کہا کہ الحمدللہ میں ایسا نہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے۔ کسی کی برائی لکھ دی، یہ بھی غیبت ہے۔ سر وغیرہ کی حرکت بھی غیبت ہو سکتی ہے۔
مثلا کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا، اس نے سر کے اشارے سے بتانا چاہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں، ہونٹوں اور آنکھوں اور بھووں اور زبان یا ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ایک صورت غیبت کی نقل ہے، مثلا کسی لنگڑے کی نقل کرے اور لنگڑا کر چلے، یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے، یہ بھی غیبت ہے، بلکہ زبان سے کہہ دینے سے یہ زیادہ برا ہے، کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے، جبکہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے، مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے، جبکہ وہ صورتیں نہ ہوں جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے، کافر ذمی کی بھی ناجائز ہے، کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں، جبکہ کافر حربی کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ نمبر 4، کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ بھی ہو، جبکہ غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر ہو، مگر یہ اس سے بڑھ کر حرام ہے، کیونکہ غیبت میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایذائے مسلم ہے، وہ یہاں بدرجائے اولا پائی جاتی ہے۔ غیبت میں تو یہ احتمال ہے کہ اسے اطلاع ملے یا نہ ملے، اگر اسے اطلاع نہ ہوئی تو ایذا بھی نہ ہوئی، مگر احتمال ایذا کو یہاں ایذا قرار دے کر شرع مطہر نے حرام کیا، اور منہ پر اس کی مذمت کرنا تو حقیقتاً ایذا ہے، پھر یہ کیوں حرام نہ ہو؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کی غیبت کیوں کرتے ہو، وہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ڈر آ پڑا ہے، چلو میں اس کے منہ پر یہ باتیں کہہ دوں گا۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت و حرام، اور منہ پر کہو گے تو یہ دوسرا حرام ہوگا۔ اگر تم اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے، مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف و اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے، اور اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے، یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے۔ ایسا نہ کرنے میں سننے والا بھی گناہگار ہوگا، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ غیبت سے توبہ اور معافی سے متعلق 5 شرعی مسائل، یہاں غیبت سے توبہ اور معافی سے متعلق 5 شرعی مسائل بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی، تو معاف کر دو، اس سے معاف کرائے اور توبہ کرے، تب اس سے بری ذمہ ہوگا، اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی تو توبہ اور ندامت کافی ہے۔ نمبر 2، جس کی غیبت کی ہے اسے خبر نہ ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اسے خبر ملی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، آیا اس کی توبہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ توبہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے غیبت کی اس کی مغفرت توبہ سے ہوئی، اور جس کی غیبت کی گئی اس کو جو تکلیف پہنچی اور اس نے درگزر کیا، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ معلق رہے گی، اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی خبر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تو توبہ صحیح ہے، اور توبہ کے بعد اسے خبر پہنچ گئی تو صحیح نہیں، جب تک اس سے معاف نہ کرائے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضرور ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ نمبر 3، معافی مانگنے میں ضرور ہے کہ غیبت کے مقابل میں اس کی ثنائے حسن یعنی اچھی تعریف کرے، اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے کہ اس کے دل سے یہ بات جاتی رہے۔ اور فرض کرو اس نے زبان سے معاف کر دیا مگر اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا، تو اس کا معافی مانگنا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہو جائے گا اور آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ نمبر 4، اس نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا، مگر اس نے سچائی اور خلوص دل سے معافی نہیں مانگی تھی، محض ظاہری اور نمائشی یہ معافی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں مواخذہ ہو، کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر معاف کیا تھا کہ یہ خلوص کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ نمبر 5، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا کہیں غائب ہو گیا، اس سے کیوں کر معافی مانگے؟ یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا، اس کو چاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے، تاکہ اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جائیں جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ نوٹ: غیبت سے متعلق مزید شرعی مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 3 صفحہ 532 تا 539 کا مطالعہ فرمائیں۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔
بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ارشاد فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو۔ اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے، اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ یاد رہے کہ دنیا میں وہ امور اگرچہ کثیر ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر و تکبر کیا جاتا ہے، لیکن نسب ان میں سب سے بڑا امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے پر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ختم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں بطور خاص اسے ذکر کیا گیا۔ نسب کے ذریعے فخر و تکبر کرنے کی مذمت۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں اور ان کے غلام ہیں، وہ ان سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے؟ تو مجھ جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے اور مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے وغیرہ۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نیک اور باعمل ہو، لیکن بعض اوقات حالت اعتدال پر ہونے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو وہ اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے اور اس قسم کی گفتگو اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی، تو میں نے کہا اے کالی عورت کے بیٹے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، سا پورا نہیں بھرا جاتا، سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کر دو۔ تو دیکھیے کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تنبیہ فرمائی جب انہوں نے سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اور یہ بات خطا اور نادانی ہے، اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو اس شخص کے تلوے کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں۔ اس پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، ان میں سے ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس طرح وہ 9 پشتے شمار کر گیا اور کہا تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما دیجئے وہ 9 کی 9 پشتے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ آیت کے حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ شان نزول، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عزت اور فضیلت کا مدار پرہیزگاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت نصیب ہو۔ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اور اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں، نمبر 1 نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے، نمبر 2 گناہگار اور بدبخت آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ نمبر 2 حضرت عدا بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حجت الوداع کے دن نبی کریم علیہ السلام کے ممبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی و پرہیزگاری سے ہے، تو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ افضل ہے۔ نمبر 3 حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندوں، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے، آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں، کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبی فخر و تکبر سے بچائے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ، دیہاتیوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ شان نزول، بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے مدینے کے راستوں میں گندگی پھیلائی اور ان کی وجہ سے وہاں غلے کے دام بڑھ گئے۔ دوسری طرف صبح و شام رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے، ہمیں کچھ دیجیے۔ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم ظاہری اور باطنی طور پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اپنی شان کے لائق جزا دے گا جو تمہارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں بخشنے والا اور انہیں توبہ کی ہدایت دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رہیں، ایک یہ کہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں اور اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ اطاعت و فرما برداری اسلام کے لغوی معنی ہے اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے دیہاتیوں سے فرمایا گیا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے دین و ایمان میں شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو۔ شان نزول: جب اس سے پہلے کہ دونوں آیتیں نازل ہوئی تو دیہاتیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علم میں ہے، تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی، ورنہ کافر مرتے تو جہنم میں جاتے اور ہمیشہ کے لیے عذاب کے حقدار ٹھہرتے۔ مخلوق میں سے کسی کا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مخلوق کا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان نہیں بلکہ سب پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی ملی۔ اگر تمام جہان کافر ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر تمام دنیا مومن و متقی ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احسان نہیں۔ اگر ہم سورج سے نور لے لیں تو ہمارا احسان سورج پر نہیں بلکہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ترجمہ: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، یعنی جو علیم و خبیر تمام آسمانوں کے غیوب جانتا ہے اس پر تمہارے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں اپنا ایمان ظاہر کرنا عبث ہے۔ یاد رہے کہ ہم گناہ گاروں کا یہ عرض کرنا کہ اے اللہ عز و جل ہم گناہ گار ہیں، یا اے مولا ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، یہ اللہ تعالیٰ پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے بھیک مانگنے کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ آیت ان آیتوں کے خلاف نہیں جن میں اس کے اظہار کا ذکر ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔